السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر اور اچھی خبر، شاعر احمد فرحاد آخر کار ان کا پتہ چل گیا، لیکن یہاں پہ بھی ریاستی ادارے کھیل گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے بلند بانگ ریمارکس، بندہ بازیاب تو ہو گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا اس کے خلاف، اور وہ بھی پاکستان میں نہیں، رات کے اندھیرے میں یہاں سے گرفتاری ڈالی گئی اور مقدمہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی دیر کورٹ میں جو ہے وہ سامنے آیا، ان کی گرفتاری وہاں بھی ہوئی، لائیو سٹریم بھی نہ ہو سکا، اور جو گریڈ 18 کے ISHO تھے وہ بھی عدالت پیش نہ ہو سکے۔ اس کیس میں آج کیا پیش رفت ہوئی، ہمارے ساتھ موجود ہے ایمان مزاری، جو کہ شاعر احمد فرحاد کی وکیل تھی اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور لاپتہ افراد سے متعلق یہ جانے پہچانے نام ہے۔ ایمان، ویلکم، بتائیے گا آج کی عدالتی کارروائی۔ دیکھیں، آج کی کارروائی سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور اس لیے کیونکہ جو پٹیشنر ہے انہوں نے قانون اور آئین کا راستہ چنا، انہوں نے کوئی بیک روم چینلز سے ڈیلز نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں آئینی عدالت میں اپنا ٹرسٹ رپوز کرتی ہوں، تو اس سے جو بہت فیملیز کو امید کی کرن ملی ہے، ہم اس لیے ان پروسیڈنگ سے بہت بہت خوش ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ دیکھیں، جو ان کا ٹائم رہا ہے حراست میں، آج 15 دن ہو گئے ہیں، تو یہ جھوٹا پرچہ تو ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جھوٹا ہے، اور جس طرح کا بنایا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 15 دن کوئی بھی فرحاد کو واپس نہیں دے سکتا اور اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، تو ریاست کو یہ پالیسی تبدیل کرنی ہوگی تاکہ بارہا وہ شرمندگی کا باعث نہ بنے ان کے لیے۔ ویسے وفاقی وزیر قانون نے بڑا ڈیفینڈ بھی کیا لاپتہ افراد کے معاملے پر، یہاں پہ بھی، اور عدالت کو بھی بتایا کہ اپنے کام آپ کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، لیکن ساتھ ہی ایک طرف یہ بھی ہے، دوسری جانب پاکستان سے اٹھا کے کشمیر پہنچا دیا، اس پہ کیا کہیں گے، اور کورٹ نے کیا کہا؟ جی دیکھیں، کورٹ نے یہی بات کی تھی کہ پرچہ سامنے آ گیا، دیکھیں سب کی جو مسکراہٹیں تھی آج کورٹ میں وہ نظر بتا رہی تھی، بہت کلیئر انڈیکیشن تھی کہ یہ پرچہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نے اسے سیریسلی لیا ایشو کو، اس لیے یہ حل ہوا، اور ہمیں امید ہے کیونکہ کورٹ نے یہ بات کی کہ کچھ کویسچنز فریم ہوئے تھے، تو اب وہ کویسچن شاید ایک اور پٹیشن میں ٹیک اپ ہو۔ مثلاً ہماری ایک اور پٹیشن بھی آج صبح لگی ہوئی تھی محمد ریاض صاحب کی، جن کے 24 سال کے بچے عبدالصبور کو اسلام آباد سے ہی اٹھایا گیا، وہ بھی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ہمیں لگتا ہے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے اٹھایا گیا، تو یہ اب ٹیسٹ کیسز ہیں، اور ابھی تک تو ہم بہت خوش ہیں، بہت کم ایسے دن ملتے ہیں عدالتوں میں۔ لائیو سٹریم بھی نہ ہو سکا، اور وہ 18 گریڈ افسر یا ISHO کے برابر افسر بھی آج پیش نہیں ہوئے عدالت تو کے ہمیں سامنے۔ تو یہی لگ رہا تھا کہ یا وہ پیش ہوں گے یا بندہ بازیاب ہوگا، بندہ بازیاب ہو گیا، ہم خوش ہیں اس بات سے۔ تھینک یو۔ ہادی، یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ جو اسلام آباد میں کیس تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحاد کے حوالے سے ایک بڑا عجیب قسم کا مقدمہ سامنے آ گیا ہے، FIR، اس FIR میں لکھا کیا ہے، اور کیسے یہ معاملہ اچانک چینج آپ نے ذیشان انٹرو میں کہا نا کہ انہوں نے گرفتاری ڈالی اسلام آباد سے، ایک ان کے فلیٹ سے، اور پیش کیا انہیں تھانے میں وہاں، تو میں کہوں گا کہ گرفتاری نہیں، واردات ڈالی انہوں نے، واردات ڈالی رات کو اسلام آباد میں یہاں، کیونکہ یہ واردات ہوتی ہے جب سادہ لباس الکار آگے کسی کو اسے گھر سے گھسیٹ کے لے جائیں بغیر بتائے، بغیر اس کا جرم بتائے، بغیر FIR شو کیے، تو وہ ایک غیر قانونی حرکت ہے، ایبڈکشن ہے، جبری گمشدگی ہے۔ اور اس کے بعد جو FIR آج منظر عام پہ آ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ 29 مئی کی صبح 10 بجے انہیں چیک پوسٹ پولیس نے روکا کشمیر کے علاقے میں، اور انہوں نے اپنا ID کارڈ وہاں شو نہیں کیا، اور بدتمیزی کی پولیس سے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 186 کا جرم کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، جو کہ بیلیبل آفینس ہے، جسے مچل کے دیکھے انسان ویسے بھی ہر بندہ باہر جاتا ہے، مگر یہ آج پہلا سٹیپ ہے، یہ کوئی آخری نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے جب یہ ادارے، یہ ایجنسیاں سر تسلیم خم ہوں گے آئینی عدالتوں کے سامنے، اور اپنے آپ کو قانون کے تابع سمجھیں گے، اپنے آپ کو آئین پاکستان کے نیچے سمجھیں گے ہم سب کی طرح، اور یہ پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد بہت سارے سٹیپس ہیں جو لے جانے چاہیے تاکہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ویسے تو کہا گیا کہ 29 مئی کو، یعنی کہ 29 مئی تو آج ہے، ٹھیک ہے، اب 29 مئی کو ان کو کشمیر جاتے ہوئے گرفتار کیا، تو یہ جو باقی 14 دن تھے یہ کہاں تھے وہ، اور پھر اگر وہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، چلے مان لے کہ 15 دن بھی پولیس کے پاس تھا وہ، تو پھر وہ بھائی لوگوں کا ان کی میسج کو پریشر ڈالنے کے لیے اور یا پٹیشن واپس لینے کی پھر نوبت کیوں تھی؟ بس یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں اور اس طرح کے گوف اپس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے ایکسپوز کرنے کے لیے، اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کو
ہراساں کر رہے ہیں کہ تم یہ پٹیشن عدالت سے لو گی تو ہم چھوڑیں گے. اور وہ ذرا سا ڈرافٹ کی بحث کے بعد جمع بھی کراتے ہیں ہم, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منڈے کو آئے گا. یہ آئی تھنک یہ چھوٹے چھوٹے جو اقدامات ہیں یہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بدماش ہیں, ہم بدماشی کریں گے اور ہم کسی قانون کے تابع نہیں ہیں اور ہم عدالت کے کہنے پہ نہیں لائیں گے. This was the point they were trying to make, but the honorable court made sure that they cannot do that. They've produced him through an FIR even, which is illegal, but at least they've shown him here. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, وہ جو ایس ایچ او کے برابر ہے یا 18 گریڈ کا آفیسر ہے, چاند سے نہیں اترا, ان کا عدالت کے سامنے پیشی کوئی توہین ہے؟ یہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ بندہ وہ چھوڑ دیتے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن وہ موصوف خود کبھی پیش نہیں ہوتے. سیکٹر کمانڈر کی آپ بات کریں, سیکٹر کمانڈر ISI کو طلب کیا ہوا تھا آج بھی اور پچھلی ہیئرنگ میں بھی, وہ نہیں آتے. ان کو ان کے بیان کے لیے IO کو حکم دیا گیا, IO گیا, انہوں نے خود نہیں دیا, انہوں نے سیکٹری ڈیفینس کے تھرو اپنا بیان قلم بند کرایا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کا تسلسل ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس ملک کے قوانین لاگو نہیں ہوتے, وہ قانون کے تابع نہیں ہیں, وہ لوگوں کو غائب کریں گے اور کسی آئینی عدالت میں جواب دہ بھی نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس اسٹیپ کے بعد اور اسٹیپس لینے جانے چاہیے جس کے تھرو یہ لوگ قانون کے تابع آئیں, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے جو آج ہوا. تھینک یو ہادی. ناظرین, بالکل لاپتہ افراد کا یہ جو معاملہ ہے, اس میں ہماری خفیہ ادارے ویسے تو ملوث ہے اور یہ الزام بھی ان کے اوپر عائد ہے, لیکن یہ معاملہ کب تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, کب اس معاملے یہ کروٹ بیٹھے گا؟ ایک طرف شاعر احمد فرحاد کی بات ہے, تو آج ہی ایک اور شہری جو کہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے وہ لاپتہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی بلوچستان کے بہت سارے لوگ, خیبر پختونخوا کے, اور تقریباً 3000 سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا گیا, لاپتہ کیا گیا. اس میں ابھی بلوچ طلبہ کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تقریباً 67 تک لوگ واپس آئے, اور احمد فرحاد شاعر بھی آج جو ہے ان کے اوپر جو مقدمہ ہے کہ انہوں نے پولیس کو شناختی کارڈ نہیں دکھایا اور وہ آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے, یعنی کہ 15 دن ان کے جو ضائع ہو گئے, ان کی فیملی نے جو سٹریس لیا وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہماری خفیہ ادارے ہو یا کوئی اور, ایسے بلیٹنٹ کام کیوں کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ اس میں پھر ان کو شرمندگی کا سامنا ہو؟ ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.